عمران نے تیزی سے کار چوک سے دائیں طرف جانے والی سڑک پر موڑی اور پھر ایکسلریٹر پر دباؤ یکخلط بڑھا دیا۔ کار کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح جھٹکا کھا کر آگے بڑھ گئی۔ اس کی رفتار اب خطرناک حد سے بھی زیادہ ہو گئی۔ سنسان سڑک پر دوڑتی ہوئی کار کسی ایکشن سے بھرپور فلم کا ایک حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ عمران نے کافی دور جا کر بیک مرر پر نظر ڈالی اور اسے ایک کار کی ہیڈ لائٹس اندھیرے کا دامن چاک کرتی ہوئی نظر آئیں۔ عمران کے لبوں پر نامحسوس سی مسکراہٹ تیر گئی۔ اب اسے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ آج شام کو جب وہ آوارہ گردی کا موڈ بنا کر فلیٹ سے نکلا تو اس کا ذہن ہر قسم کے جھمیلوں سے پاک تھا۔ کیفے دلکشا میں چائے پی کر جب وہ کار سڑک پر لے آیا تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ فلیٹ سے نکلتے ہی ایک سیاہ رنگ کی ڈاٹسن اس کی نظروں میں چڑھ گئی تھی، مگر اس نے اس لیے پرواہ نہیں کی تھی کہ آج کل کوئی کیس اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ مگر اب جب کیفے سے باہر نکلنے کے بعد وہی سیاہ رنگ کی کار دوبارہ اسے اپنے پیچھے نظر آئی تو اس نے معاملے کا ذرا سنجیدگی سے نوٹس لیا۔ حقیقت معلوم کرنے کے لیے اس نے اپنی کار کا رخ شہر سے باہر جانے والی ایک سنسان سڑک کی جانب کیا اور پھر چوک سے دائیں جانب مڑنے والی سڑک پر مڑنے کے بعد جب اسے اسی کار کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں تو اسے اپنے تعاقب کا مکمل یقین ہو گیا۔ یقین ہوتے ہی اس نے کار کی رفتار یکدم کم کر دی اور پھر اسے آہستہ آہستہ کرتے سڑک پر روک دیا۔ اب وہ بیک مرر پر نظریں جمائے اپنے پیچھے آنے والی کار کو دیکھ رہا تھا جو کہ تیزی سے اس کے قریب آتی جا رہی تھی اور اس کی رفتار بھی خاصی سست ہو گئی تھی، لیکن چونکہ عمران نے کار بالکل روک دی تھی اس لیے رفتار کم ہونے کے باوجود وہ اس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ جب دونوں کاروں کا فاصلہ تقریباً 100 گز کے قریب رہ گیا تو عمران اپنی کار کا دروازہ کھول کے باہر نکل آیا۔ اب وہ سڑک کے عین درمیان کھڑا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا رکھے تھے اور بڑی معصومیت سے آنکھیں جھپکا رہا تھا۔ ڈاٹسن اس کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ کار کی ہیڈ لائٹ سے نکلنے والی روشنی خاصی تیز تھی، لیکن اس کے باوجود عمران کی بلی کی طرح چمکتی ہوئی آنکھوں نے کار میں بیٹھے ہوئے دونوں افراد کا بھرپور جائزہ لے لیا۔ کار رکتے ہی ایک آدمی تیزی سے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا، جسے لہیم شہیم جسم کا مالک ہونے کے باوجود اس کے انداز سے چستی نمایاں تھی۔ عمران نے کار رکتے ہی ہاتھ نیچے کر لیے تھے۔ کیا بات ہے؟ کیوں ہمارا راستہ روک رکھا ہے؟ کار سے نکلنے والے نے انتہائی سخت لہجے میں سوال کیا۔ وہ بغور عمران کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر معصومیت کا آبشار بہہ رہا تھا۔ معاف کرنا بھائی، میرا وہ یعنی کہ میری کار کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے، عمران نے تقریباً گھگھیاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تو ہم کیا کریں؟ کسی پیٹرول پمپ کا رخ کرو، نوجوان نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں جواب دیا۔ اب دوسرا آدمی بھی کار سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ منحنی سے جسم کا مالک تھا، مگر اس کا قد دیکھ کر عمران حیران رہ گیا۔ کم از کم اس سے دگنا تھا۔ وہ اپنے قد کی وجہ سے قطعی کھجور کا درخت معلوم ہو رہا تھا۔ تو تم یعنی کہ کیا تمہارا جسم فولڈنگ ہے؟ عمران نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا۔ لہجہ مسکینیت سے بھرپور تھا۔ کیا مطلب؟ کھجور مارکا نوجوان اس کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ میرا مطلب ہے تم کار میں بغیر طے ہوئے تو نہیں بیٹھ سکتے، کم از کم 4 تہیں تو بنتی ہوں گی۔ شٹ اپ یو نانسنس! کھجور مارکا نوجوان ہتے سے ہی اکھڑ گیا۔ عمران کی بات پر دوسرا نوجوان کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ جولی! آدمی تو دلچسپ معلوم ہوتا ہے، نوجوان نے ہنستے ہوئے کھجور مارکا نوجوان سے جس کا نام شاید جولی تھا کہا۔ چلو جیگر، خواہ اس کی باتوں میں وقت ضائع ہو رہا ہے۔ کھجور مارکا جولی ابھی تک جھنجھلایا ہوا تھا۔ ارے ارے، تم تو ناراض ہو گئے۔ بھائی تھوڑا سا پیٹرول ادھار دے دو اور اپنا پتہ بھی، میں کل تمہارے نام پر رجسٹری الاٹ کروا دوں گا، مگر اس وقت سڑک سنسان ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ عمران نے چہرے پر خوف کے بھرپور تاثرات پیدا کرتے ہوئے کہا۔ ہمارے پاس فالتو پیٹرول نہیں ہے، تم ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں پیٹرول پمپ پر چھوڑ دیں گے، وہاں سے پیٹرول لے کر آ جانا، جیگر نے تجویز پیش کی۔ مگر کیا تم مجھے واپس چھوڑ جاؤ گے؟ عمران نے امید بھری نظروں سے جیگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم تمہارے باپ کے نوکر ہیں؟ یہ تھوڑا کہ ہم تمہیں پیٹرول پمپ تک لفٹ دینے پر تیار ہو گئے ہیں۔
جولی کا غصہ ابھی تک نہیں اترا تھا۔ تھینک یو، چلو میں واپسی میں پیدل آ جاؤں گا، ذرا صحت ہی بن جائے گی۔ ڈیڈی روز کہتے ہیں کہ پیدل چلا کرو، تم موٹے ہوتے جا رہے ہو۔ کیا میں واقعی موٹا ہوتا جا رہا ہوں؟ عمران نے بات کرتے کرتے سوال کر ڈالا۔ نہیں، تمہارا جسم تو قابل تعریف حد تک سمارٹ ہے، جیگر نے جواب دیا۔ ویری گڈ، کاش اس وقت میرے پاس ٹیپ ریکارڈر ہوتا تو میں تمہاری بات ڈیڈی کو سنا کر اپنی جان چھڑا لیتا۔ عمران کی زبان چل پڑی۔ اچھا چلو کار میں بیٹھو، خواہ وقت ضائع نہ کرو۔ جیگر بھی اب شاید اکتا گیا تھا۔ ارے تم یوں مجھے ڈانٹ رہے ہو جسے اغوا کر کے لے جا رہے ہو۔ میں ذرا کار لاک کر کے آؤں، عمران نے جواب دیا اور پھر تیزی سے اپنی کار کی جانب مڑ گیا۔ اس کی مڑتے ہی جیگر اور جولی کی نظریں ملیں اور پھر دونوں کے چہروں پر فتح مندانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شکار خود ہی دام میں پھنس رہا تھا۔ عمران سیدھا کار کے قریب گیا اور اس نے کار کے اندر جا کر پہلے تو کار کے باقی دروازے لاک کر کے اور پھر ڈیش بورڈ پر لگے ہوئے ایک بٹن کو دبا دیا اور باہر نکل آیا۔ ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ لاک کر کے وہ واپس ڈاٹسن کی طرف آیا۔ وہ دونوں کار میں بیٹھ چکے تھے۔ جولی ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اور جیگر پچھلی سیٹ پر۔ جیگر نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ عمران خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جولی سیٹ پر دوہرا ہوا بیٹھا تھا۔ عمران کے بیٹھتے ہی کار تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ اور سناؤ کیا حال ہے مسٹر جیگر، بال بچے راضی ہیں؟ عمران نے بڑی بے تکلفی سے حال پوچھنا شروع کر دیا۔ خاموش بیٹھو، جیگر نے جواب میں اسے ڈانٹ دیا اور عمران جواب میں بڑی بے تکلفی سے کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ کار کافی تیز رفتاری سے سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ کار اگلے چوک سے بائیں جانب مڑ گئی۔ یہ تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ سڑک تو اولڈ فورٹ کی طرف جاتی ہے، ادھر تو کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے۔ عمران یوں چونک کر بولا جسے اب تک گہری نیند سویا رہا ہو۔ خاموش بیٹھو، خبردار اگر حرکت کی، جیگر نے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا اور ساتھ ہی اس نے کوٹ کی جیب سے پھرتی سے ریوالور نکال کر عمران کی پسلیوں سے لگا دیا۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ میرے پاس تو رقم نہیں ہے، میں انتہائی غریب مفلوق الحال بندہ بے درہم و دام ہوں، مجھے کیوں لوٹتے ہو؟ عمران نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تم خاموش نہیں بیٹھو گے؟ اب اگر تم نے حلق سے آواز نکالی تو گولی مار دوں گا، جیگر نے انتہائی جھنجھلاہٹ میں اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ عمران نے حلق کے بجائے ناک سے آوازیں نکال کر احتجاج شروع کر دیا۔ اوہ کس مصیبت سے پالا پڑ گیا ہے۔ جیگر کی جھنجھلاہٹ اب عروج پر پہنچ گئی تھی۔ گولی مار کر باہر پھینک دو، اسٹیئرنگ پر بیٹھے ہوئے جولی نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اب اگر یہ بولا تو یہی کروں گا۔ جیگر شاید اسے فی الحال زندہ رکھنے پر مجبور تھا۔ عمران اب قطعی خاموش بیٹھا تھا۔ اس کا مقصد حل ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کی اصلیت جاننا چاہتا تھا، اس لیے وہ خود ہی ان کی کار میں آ گیا تھا۔ کار تیزی سے اولڈ فورٹ جانے والی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ یہ سڑک ہر وقت سنسان رہتی تھی۔ اولڈ فورٹ پرانے وقتوں کا غیر آباد، شکستہ اور ویران قلعہ تھا، اور پھر اس کے ساتھ کچھ اس قسم کی مافوق الفطرت روایات وابستہ تھیں کہ کوئی شخص بھی ادھر جانے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ کافی دیر تک گاڑی سڑک پر دوڑتی رہی، پھر اولڈ فورٹ کے شکستہ مگر عظیم الشان دروازے کے قریب جا کر رک گئی۔ باہر نکلو، جیگر نے عمران کو حکم دیا اور عمران خاموشی سے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ابھی تک وہ مجرموں کا مقصد نہیں سمجھ سکا تھا، اس لیے خاموش تھا۔ جولی اور جیگر بھی کار سے باہر نکل آئے۔ جیگر نے ابھی تک ریوالور عمران پر تان رکھا تھا۔ اس کی تلاشی لو جولی، جیگر نے جولی کو تحکمانہ لہجے میں کہا اور جولی عمران کے پیچھے آ کر اس کی تلاشی لینے لگا۔ عمران خاموش کھڑا تھا۔ ریوالور وہ ہر وقت اپنے پاس رکھنے کا عادی نہیں تھا، اس لیے بے فکر تھا۔ کوئی اسلحہ نہیں ہے، جولی نے مکمل تلاشی کے بعد قدرے مایوسی کے عالم میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے چلو، جیگر نے کہا۔ وہ سب اولڈ فورٹ کے دروازے کی طرف چل پڑے۔ ان کی پوزیشنیں یوں تھیں کہ جولی آگے تھا، اس سے تھوڑے فاصلے پر جیگر تھا اور عمران کے پیچھے جیگر ریوالور تانے ہوئے چل رہا تھا۔ وہ قلعہ کے شکستہ دروازے میں داخل ہوئے۔ دروازے کے بعد ایک بہت بڑا میدان تھا جس میں جھاڑیاں اور قد آدم گھاس اگی ہوئی تھی۔ قلعے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ شکستہ کوٹھریاں تھیں
اصل عمارت میدان کراس کرنے کے بعد آتی تھی۔ عمران کو لیے ہوئے وہ ایک شکستہ کوٹری کے اندر داخل ہوئے اور جولی نے آہستہ سے دیوار کے کونے میں ایک اکھڑی ہوئی اینٹ کو زور سے دبایا اور کوٹری کی بائیں دیوار میں خلا سا بن گیا۔ وہ عمران کو لیے ہوئے سرنگ میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک طویل سرنگ تھی جو کافی سے زیادہ حد تک شکستہ تھی، مگر اس میں تازہ ہوا برابر آ رہی تھی، اس لیے اس میں کسی قسم کی سیلن یا بدبو پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ سرنگ میں چلتے گئے۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد جب سرنگ ختم ہونے میں نہ آئی تو آخر عمران سے نہ رہا گیا۔ وہ بول ہی پڑا، یہ سرنگ ہے یا شیطان کی آنت؟ خاموش رہو، جیگر نے یوں کڑک کر کہا جیسے عمران کے بولنے سے سرنگ کے اور زیادہ طویل ہو جانے کا خطرہ ہو۔ کافی دیر بعد سرنگ ختم ہوئی۔ سامنے ایک دروازہ تھا۔ دروازہ دیکھ کر عمران حیران رہ گیا، کیونکہ دروازہ بالکل صحیح و سالم حالت میں تھا۔ اس پر امتداد زمانہ نے کوئی نقش و نگار نہیں بنائے تھے۔ جولی نے دروازے پر 3 بار مخصوص انداز میں دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کی درز سے ایک تیز روشنی نکلی اور وہ تینوں روشنی میں نہا گئے۔ ایک لمحے بعد روشنی بجھ گئی اور پھر دروازہ آٹومیٹک طریقے سے کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلنے پر وہ تینوں اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ ان کے اندر داخل ہونے پر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس کمرے سے نکل کر وہ ایک گیلری میں پہنچے۔ گیلری بجلی کے کمکموں سے روشن تھی۔ عمران حیرت بھری نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کب سے ان لوگوں نے اس پرانے قلعے کو اپنا اڈہ بنایا ہوا تھا۔ ان کے انتظامات سے تو یوں ہی محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں یہاں سیٹ ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ گیلری میں موجود ایک بڑے سے دروازے کے پاس پہنچ کر وہ رک گئے۔ دروازے کے باہر ایک سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ جولی نے دروازے کی مضبوط چوکھٹ پر لگے ہوئے ایک چھوٹے سے بٹن کو دبایا اور پھر مؤدبانہ انداز میں پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد سرخ بلب بجھ گیا اور پھر دروازہ خودکار انداز میں کھلتا چلا گیا۔ اندر کمرے میں گہرا اندھیرا تھا۔ جیگر کے اشارے پر عمران دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ عمران کے ساتھ وہ دونوں بھی تھے۔ ان کے اندر جانے کے بعد دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور دروازہ بند ہوتے ہی اچانک وہ جگہ جہاں وہ تینوں کھڑے تھے تیز روشنی میں نہا گئی۔ کمرے کا باقی حصہ ملگجی روشنی میں عجیب پراسرار نظر آ رہا تھا اور انتہائی سامنے اسی طرح قطعی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لے آئے اسے؟ اندھیرے حصے سے ایک بھاری بھرکم آواز گونجی۔ لہجے میں عجیب سی کڑکڑاہٹ تھی، جیسے کوئی شخص زبردستی بول رہا ہو۔ یس باس، یہ شخص موجود ہے، جیگر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، باس نے انہیں حکم دیا اور ساتھ ہی دروازہ کھلتا چلا گیا۔ جیگر اور جولی واپسی کے لیے مڑے۔ عمران بھی ان کے ساتھ ہی چل پڑا۔ تم یہیں رکو عمران، باس نے سخت لہجے میں اسے حکم دیا اور عمران رک گیا۔ جیگر اور جولی دروازے سے باہر چلے گئے۔ ان کے باہر جانے کے بعد دروازہ بند ہو گیا۔ اس کرسی پر بیٹھ جاؤ عمران، آواز دوبارہ گونجی۔ عمران سمجھ گیا کہ سامنے والی دیوار میں مائکرو فون فٹ ہے اور ٹیلی ویژن آئی کے ذریعے اسے کسی اور جگہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں تک خاموشی طاری رہی، پھر وہی آواز دوبارہ گونجنے لگی۔ مسٹر عمران، تمہیں اپنے آپ کو یہاں پا کر حیرت نہیں ہوئی؟ حیرت؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ کسی جدید بیماری کا نام ہے؟ معاف کیجیے، طب کے متعلق میری معلومات صفر ہیں۔ جواب میں ایک زوردار قہقہہ سنائی دیا اور پھر وہی آواز گونجی۔ ویری گڈ مسٹر عمران، مجھے خوشی ہے کہ تم انتہائی دلیر اور نڈر آدمی ہو۔ مجھے تجربے کے لیے ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی۔ میں تمہاری ہسٹری جانتا ہوں، اس لیے میں نے تجربے کے لیے سب سے پہلے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ تجربہ؟ کیسا تجربہ؟ عمران واقعی اس دفعہ حیرت سے بولا۔ تمہیں سب معلوم ہو جائے گا اور تم اس ملک میں پہلے شخص ہوگے جس پر جدید ترین تجربہ کیا جائے گا، اور اس کی کامیابی کے بعد اس تجربے کو وسیع پیمانے پر دہرایا جائے گا۔ آواز کا لہجہ مسرت سے بھرپور تھا۔ کیا مجھے طوطا بنانے کا ارادہ ہے؟ مگر سوچ لو، پھر مجھے چوری کھلانی پڑے گی اور میں وناسپتی گھی کی چوری نہیں کھاؤں گا۔ اصلی اور خالص دیسی گھی کی چوری ہی مجھے راس آئے گی، عمران نے حماقت آمیز لہجے میں جواب دیا۔
لیکن اس کی بات کا کوئی جواب نہیں ملا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اچانک دروازہ کھلا اور پھر 2 نقاب پوش اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ہاتھوں میں مشین گنیں پکڑی ہوئی تھیں۔ ہمارے ساتھ چلو، خبردار اگر کوئی حرکت کی تو گولیوں کا می برسا دیا جائے گا، ایک نقاب پوش نے سخت لہجے میں عمران سے کہا۔ اگر حرکت نہیں کروں گا تو چلوں گا کیسے؟ بغیر حرکت کیے چلنا تو مجھے کسی نے سکھایا ہی نہیں، عمران نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ شٹ اپ! نقاب پوش سے جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو اس نے ڈانٹنے میں ہی عافیت سمجھی۔ لیجئے، پہلے حرکت کرنے سے منع کیا، اب بولنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ عجیب دھاندلی ہے، ایسی دھاندلی تو ہم نے قصے کہانیوں میں بھی نہیں پڑھی۔ وہاں بھی کالا دیو کم از کم شہزادے کو بولنے کا حق دیتا ہے۔ عمران کی زبان چل رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے ایک نقاب پوش نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور عمران کو شاید اس ناشائستہ حرکت پر غصہ آ گیا۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور دوسرے لمحے گریبان پکڑنے والا نقاب پوش چیختا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں عمران نے پوری قوت سے مکہ مار دیا تھا۔ دوسرا نقاب پوش مشین گن سیدھی کرنے ہی لگا تھا کہ عمران نے کلا بازی کھائی اور اس کی دونوں ٹانگوں نے نقاب پوش کی گردن کو کینچی کی طرح جکڑ لیا اور پھر وہ بھی عمران کے ساتھ ہی الٹتا چلا گیا۔ اس کے ہاتھوں سے مشین گن چھوٹ کر دور جا گری۔ عمران برق کی طرح تڑپ کر سیدھا ہو گیا اور دوسرے لمحے مشین گن اس کے ہاتھ میں تھی۔ پہلا نقاب پوش پیٹ پکڑے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ وہ ابھی رکوع کی حالت میں پہنچا تھا کہ دوبارہ فرش پر گر پڑا اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے غرغراہٹ کی آوازیں نکلیں، منہ سے خون تیزی سے بہنے لگا اور ساتھ ہی اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ وہ دم توڑ چکا تھا، شاید اس کے پیٹ کی کوئی رگ پھٹ گئی تھی۔